کم از کم کسی نماز کے پہلے بعد میں بیٹھ جائیے, یہ ہو جائے گا. ٹارگٹ ہمارا 20 منٹ کا ہے, لیکن وہ جب بھی ہو, آج نہیں 6 مہینے کے بعد آپ کے اندر یہ ڈیولپ ہو, 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد, یہ یعنی 20-25 منٹ میں ایک پارا ہو جاتا ہے. لیکن ٹو سٹارٹ وتھ اگر عادت نہیں ہے تو کم از کم 5 منٹ کی تلاوت. یہ پہلا ہوم ورک ہے. دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے کم از کم 5 منٹ قرآن کی تلاوت کریں گے. آپ جا رہے ہیں, آفس کو جا رہے ہیں, آفس سے آ رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بجائے اس کی کہ اس ایمٹی دماغ کو خالی رکھیں, اور ایمٹی مینز برین از ڈیولز ورک شاپ. یہ سی پی یو انسان کے اندر جو ہے نا 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتی. ایک چیز تو یہ ہے جو کبھی خاموش نہیں بیٹھتی, اور دوسری چیز وہ ہے جو کبھی نہیں تھکتی, زبان. یہ سی پی یو جو ہے, جیسا ہی آپ نیند سے بیدار ہوں, یہ سی پی یو مسلسل کام کرتا ہے جب تک آپ سو نہ جائیں. اس میں بھی کام کرتا ہے کبھی کبھی, لیکن جب تک آپ بیدار ہوں یہ کام ہی کرتا رہے گا. تو بجائے اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں, اس کو آپ تلاوت میں مصروف کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی میں تھک گیا ہوں, میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں, میرے پیر دکھ رہے ہیں, میرا گلا دکھ رہا ہے, لیکن کوئی بھی آپ سے, شاید ہی کسی نے آپ کو کہا ہو کہ میری زبان دکھ رہی ہے. زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی جو کبھی نہیں دکھتی, اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ مصروف رکھیے. یہ تو کم از کم آپ کو چلتے پھرتے 5 منٹ کی تلاوت کرنی ہے. چاہے آپ کو سورہ اخلاص یا آخری 4 سورتیں ہی یاد ہوں, اسی کو پڑھتے رہیے, اور اگر آپ کو مختلف چیزیں یاد ہوں تو سب کو پڑھتے رہیے. یہ دوسرا ہوم ورک ہے. تیسرا ہوم ورک یہ ہے کہ 5 منٹ کے لیے جو میٹیریل دیا جا رہا ہے آپ کو, 5 منٹ کے لیے اس کی اسٹڈی کیجیے. مثلا آپ نے آپ جاب شروع کر رہے ہیں, اسٹڈی شروع کر رہے ہیں, صرف 5 منٹ کے لیے اس کو پڑھیے, اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیجیے. انشاءاللہ جو ہے 5 منٹ سے آپ کے اچیومنٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ. تو یہ تیسرا ہوم ورک ہوا. چوتھا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو ووکیبلری شیٹ دیا جائے گا. یہ ووکیبلری شیٹ نوٹس میں ملے گا آپ کو. وہ ووکیبلری شیٹ اپنی جیب میں رکھ لیجیے آپ, یا اس کی فوٹو کاپی بنا لیجیے. اس ووکیبلری شیٹ کو آپ دن میں مختلف اوقات میں بار بار دیکھتے رہا کیجیے. کتنی بار, کتنی دیر کے لیے؟ کم از کم 30 سیکنڈ کے لیے. ایک رف گائیڈ لائن کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں کہ نمازوں سے پہلے یا بعد میں اگر آپ اسکیڈول بنا لیں تو بہت آسان ہے, کیونکہ نماز پڑھتا ہی انسان, تو پہلے یا بعد میں امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں یا نماز سے بعد, بس 30 سیکنڈ کے لیے, آدھے منٹ کے لیے آپ نکالیے, وہ ورڈز کو دیکھ لیجیے. آپ 30 سیکنڈ میں آپ آلموسٹ 30 ورڈز پڑھ سکتے ہیں. بہت ٹائم ہوتا ہے 30 سیکنڈ. اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور 3-4 بار دیکھ لیں دن میں, تو انشاءاللہ آپ کو دوسری کلاس بالکل آسان محسوس ہوگی, بالکل آسان, پیس آف کیک. لیکن آپ اس پہ عمل ضرور کریں. اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ قرآن کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں یا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, تو شیطان جو ہے پوری قوت کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے آپ کو ہٹانے کے لیے. فل پروگرامنگ کے ساتھ آئے گا, آپ کو 1000 کام یاد دلائے گا, آپ کو بہرحال اس سے ہٹانے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ گیا تو پھر بہکانا اس کو بہت مشکل ہے. اور یہ پھر نہ صرف یہ سدھرے گا, انشاءاللہ دوسروں کو بھی سدھارے گا. تو پہلی فرصت اس کی یہ ہوگی کہ آپ کو یہ کام کرنے نہ دے. اگرچہ کہ یہ چھوٹے ہوم ورکس ہیں, لیکن میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں اس پہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. کیوں کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا, میں اس میں آپ جو کہہ رہا ہوں میں اس میں بھی شامل ہوں, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے پریکٹس کرنے کی مسلسل کوشش کریں. تو یہ چوتھا ہوم ورک ہے. آپ کہیں گے کہ 30 سیکنڈ میرے پاس نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا.
کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے چلتے پھرتے میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. 5 منٹ میرے پاس جو ہے جاب شروع کرنے سے پہلے نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا. ہم نے ہوم ورکس ہی ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ آپ کہیں بھی نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ کہ یہ مشکل ہے. 5واں ہوم ورک کیا ہے؟ 5واں ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اپنے کلوزسٹ ساتھی کے ساتھ، قریبی ساتھی کو ایک پارٹنر بنا لیں اور دن میں 1 منٹ کے لیے اس سے اس موضوع پہ بات کریں کہ پچھلی کلاس میں کیا پڑھا ہم نے یا اگلی کلاس میں کیا پڑھنا ہے. 1 منٹ کے لیے بات کریں. بھئی 1000 باتیں کرتے ہیں آپ اور بیکار باتیں جو ہے گھنٹوں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. 1 منٹ کے لیے یہ بات کریں کہ آپ نے پچھلی کلاس میں یہ اس طرح ایک دونوں کا رینفورسمنٹ ہوگا. 6واں ہوم ورک کیا ہے؟ 6واں ہوم ورک یہ ہے، اس کو ہوم ورک کرنا جو ہے ہوم ورک کی انسلٹ ہے، لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ جو صورتیں آپ سیکھیں گے، مثلا علم ترا سے ناس یا دوسری جو بھی آپ کو یاد ہے، اس کو اپنی نمازوں میں روٹیشن کے ساتھ پڑھا کریں. ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، علم انا اعطینا قل اللہ، ایک میکینیکل نماز بنی ہوئی ہے. 4 رکعت پڑھنا ہے، والعصر انا اعطینا قل اللہ قل اعوذ برب الناس. یعنی ہر ایک کے پاس ایک فارمولے بنے ہوئے ہیں کہ کٹ 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 جو ہے وہ صورتیں پڑھ لیں، نماز ختم کر لیں، بھاگ جائیں. اب آپ یہ کریں کہ ان صورتوں کو روٹیٹ کرتے رہیں آپ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف پریکٹس میں مدد ملے گی انشاءاللہ، بلکہ نمازوں میں بھی انشاءاللہ توجہ اور شوق بڑھے گا. 7واں ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ہو سکے تو اس کیسٹ میں جس میں ترجمہ بھی ہے اس کو اپنی گاڑی میں یا اپنے ان اوقات میں جب کہ آپ مینٹل ورک نہ کر رہے ہوں گھر میں، اس کو سنتے رہا کریں. بس یہ 7واں ہوم ورک ہے. یہ ہوم ورکس جو ہیں یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہم نے اب تک ہزاروں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی، فزکس کی، میتھس کی، سائنس کی، کیمسٹری کی، اور بے شمار علوم سیکھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بہترین کلاس اور بہترین اسٹوڈنٹس وہ ہیں جس میں قرآن سیکھا اور سکھایا جائے. اگر آپ کو فرض کیجئے IAS کے کیڈر میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، ہندوستان بھر سے ہزاروں لوگ بلکہ اب تو لاکھوں لوگ ایگزام دیتے ہوں گے، اس میں سے 200-400 1000 2000 کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم اس میں سلیکٹ ہو جائیں تو کیسا محسوس کریں گے؟ ہمیشہ ذہن میں حاوی رہے گا کہ بھائی میں تو IAS کر رہا ہوں، میں تو IAS کر رہا ہوں. ہمیشہ ایک ایٹیٹیوڈ ہی بدل جائے گا، بھائی مجھے تو یہ پڑھنا ہے اور یہ میرا مشن ہے. اس سے زیادہ خوشی ہم کو اس کلاس میں آ کر ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ کلاس وہ میں پڑھا رہا ہوں، نہیں، وہ کلاس جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، اس میں سیکھا جا رہا ہو. اگر اللہ تعالی نے ایسی کلاس میں شامل ہونے کی توفیق دی تو یہ ہمیشہ بیک آف دا مائنڈ پہ رہے کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں قرآن سیکھ رہا ہوں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کرکٹ کی سیریز جب چلتی ہے تو لوگ اپنا جاب بھی کرتے ہیں، ایگزامس بھی کرتے ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، لیکن ہر 2 گھنٹے کے بعد پوچھتے ہیں اسکور کیا ہے، وہ فلاں ابھی کھیل رہا ہے، ابھی آؤٹ ہوا نہیں ہوا. بیک آف دا مائنڈ پہ ان کے گیم چلتے رہتا ہے. ہم کہیں گے بیک آف دا مائنڈ پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں قرآن سیکھ رہا ہوں. جب بھی یاد آئے، جب بھی موقع ملے، وہ پیپر نکالیے ووکیبلری کا، یا آپ کے آفس میں ہو تو 1 منٹ کے لیے بریک لیجیے، اس میں ریویو کیجیے. یہ بیک آف دا مائنڈ پہ مسلسل رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے. یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے 7 ہوم ورکس ہیں، اور اگر اس کو ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن لرننگ انتہائی آسان اور انتہائی دلچسپ، اور میں اس میں بالکل مبالغہ نہیں کرتا، یہ لائف ٹرننگ کورس ہوگا، یہ زندگی کو بدلنے والا کورس ہوگا. ظاہر ہے کہ جس وقت ہم کو اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے گی وہ بالکل الگ چیز ہوگی، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اس کا اس کے جو اثرات ہیں اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا.
آپ ایک ہی مثال دوں گا میں. آخر کیا وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے سورہ طٰہٰ کی انہوں نے چند آیات سنی اور مسلمان ہو گئے؟ آپ سوچئے اس وقت اس آج کے دور میں کٹر سے کٹر دشمن اسلام کو ذہن میں لائیے اور یہ سوچئے کہ وہ اس نے چند آیات سنی اور مسلمان ہو گیا. کتنا بڑا آپ کو شوق ہوگا, کتنا اثر ہوگا کہ بھئی آخر کیا ہے وہ کتاب میں. تو وہ کتاب کی اس کورس کے ساتھ چند جھلکیاں ملیں گی. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم عربی کے ماہر بن جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو محروم نہیں کرے گا اس نور سے. آپ دیکھیں گے کہ وہ جھلکیاں نور کی وہ ملنے لگیں گی, اور الٹیمیٹلی اگر ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ مستقل لگے رہے تو یقیناً زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.